مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع یوم محشر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، جمعۃ المبارک کی آج کی اس بابرکت نشست میں ہم والدین کی عظمت کے عنوان سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب حکمت قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 15 کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ عبادت صرف اس اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت صحیفہ نور کا اسلوب بتاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پہلے اپنی عبادت و بندگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اپنی بندگی کے ساتھ متصل ماں باپ کی خدمت کا حکم تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور بھی بہت سارے کام تھے، کسی اور کا حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے عبادت اور بندگی کے بعد ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، انسان کو وجود دینے والا حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں جو انسان کو وجود ملتا ہے اس کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، اور انسان کو وجود دینے والی دوسری ذات جس کو سبب ظاہری کہتے ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اللہ کریم نے اس لیے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا ہے۔ احباب گرامی، ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں اس کائنات میں کہ جن کی وجہ سے دنیا کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ ہر رشتہ، ہر تعلق
سلسلہ یہ ماں باپ کے وجود کے بعد دنیا میں روح پذیر ہوتا ہے، وجود پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کو ماں باپ سے حسن سلوک کی اس قدر تلقین فرماتے تھے کہ کتاب حکمت صحیفہ نور کی روشنی میں ہم نے سن لیا کہ اللہ بھی حکم کرتا ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کی عملی شکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین کی روشنی میں بھی اور اپنے عمل سے بھی مخلوق کے سامنے رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کائنات میں کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اموں کا تمہاری ماں ہے۔ قال ثم من، عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اموں کا، اے میرے صحابی تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ قال ثم من، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک سب سے زیادہ کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اموں کا، تمہاری ماں۔ 3 دفعہ صحابی نے پوچھا، حضور نے تینوں دفعہ ارشاد فرمایا تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی دفعہ جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اس کے بعد کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ حضور نے چوتھی دفعہ ابا کا لفظ استعمال کیا، فرمایا تمہارے والد تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس سے زیادہ جو قریب قریب رشتے بنتے ہیں ان سے تم حسن سلوک کرتے جاؤ، یہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار لوگ ہیں۔ حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ دونوں رشتے بڑے محترم اور بڑے معزز رشتے ہیں، دونوں کو پروٹوکول دیا ہے، لیکن دونوں رشتوں میں سے ماں کو اور نبی علیہ السلام کی زبان سے زیادہ عظمت، زیادہ اہمیت عطا کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے صحابی رسول نے 3 دفعہ پوچھا، حضور نے فرمایا 3 دفعہ ہی حضور نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یوں تو ماں باپ دونوں کی خدمت، دونوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لیکن ماں جو ہے وہ انسان کی خدمت کی زیادہ حقدار ہے۔ ہاں حکم کی تعمیل کا وقت آئے، حکم دیا جا رہا ہو تو پہلے والد کا حکم ماننا ہے، پھر ماں کا حکم ماننا ہے، لیکن جہاں خدمت کی باری آئے تو ماں کی خدمت پہلے ہے، باپ کی خدمت بعد میں ہے۔ کوئی چیز گھر میں لے کر کے جائیں، دین اسلام ہمیں یہ مزاج دیتا ہے کہ وہ چیز پہلے ماں کی خدمت میں پیش کریں، پھر باپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حکم کی تعمیل پہلے باپ کی ہوگی، خدمت کے لحاظ سے ماں پہلے ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ذمہ دار اور نگران ہوتے ہیں، ان کا حکم سب سے پہلے ماننا ہے، اور ماں یہ رعایا کی حیثیت رکھتی ہے، تو خدمت میں ماں جو ہے وہ باپ سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حکم کی تعمیل کا وقت آئے تو باپ کو ترجیح دیں، اور خدمت کا موقع آئے تو ماں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر لحظہ ہر لمحہ پیش کر دیں۔ یہ احادیث رسول اور قرآن مجید کا اسلوب اور طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، صحابی رسول ہیں، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ بتائیے میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابی احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ نعم، پیارے آقا میرے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرو ففیہما فجاہد، ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے جہاد پہ جانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے،
دین اسلام کی سربلندی کی خاطر کفار سے لڑنا بہت اعلیٰ اعزاز اور منصب کی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے اللہ جہاد سے بڑھ کے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت ہر اچھے عمل سے پہلے ہے۔ ہم ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر اگر پیر کی چوکھٹ پہ جائیں وہاں حاضری دیں، ماں باپ کو ہماری ضرورت ہو، ہم ماں باپ کو بیماری میں چھوڑ کے پیر و مرشد کو راضی کرتے پھریں تو اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ پہلے ماں باپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں تو پیر و مرشد کا بھی فیض حاصل ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی بھی محبت حاصل ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کی خدمت نہ کی، ان کو ناراض کر کے ہم در در پہ پھرتے رہے، تبلیغی گشت کرتے رہے، اس گشت کا، اس تبلیغ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے ماں باپ ہیں، اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والدین جس کام کا حکم کرتے جائیں اولاد کو چاہیے ہر وہ کام، ہر وہ حکم مانتے جائیں اور ان کی تعمیل کرتے جائیں۔ ہاں اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، کہیں نماز نہ پڑھو، کہیں ماں باپ سے ماں باپ کہیں جی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لو، جھوٹ بولو، اس طرح کے دیگر جو خالق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں، اگر ایسے کام کا حکم والدین دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت لازمی نہیں ہے۔ حدیث رسول بتاتی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسے کام میں فرما برداری نہیں کرنی جس میں اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ماں باپ حکم دیں تو فوراً سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں، حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ ہر اس شخص سے راضی ہوتا ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، اور اللہ ہر اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث کا بظاہر مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ماں باپ کی خدمت، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے ماں باپ کی ناراضگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کسی بھی ماحول میں ہو ماں باپ کی باتوں، ان کے احکام کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی رضا حاصل کریں اور ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، جو بڑے بڑے گناہ ہیں رب کے دربار میں جن کو بڑا شمار کیا جاتا ہے وہ دو ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے دو مین گناہ ہیں جن کا ذکر ہمارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ان دونوں گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، رب کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑے معتبر صحابی ہیں۔ وہ جب بھی دعا کرتے تھے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کر کے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں تربیت کی، میری پرورش کی، تو ان پہ رحم فرما۔ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تو یوں دعا کرتے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لنا، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور ہر اس بندے کو بخش دے جو ابو ہریرہ کے لیے اور اس کی ماں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا حیات ہوں تب بھی، دنیا سے پردہ کر جائیں تب بھی، یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے اور احادیث رسول اس پہ شاہد ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اسپیشلی ماں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے۔
تابعین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ. وہ جب بھی دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے، خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ کو بخش دے. کسی نے پوچھا حضور آپ جہاں مسلمین کا نام لیتے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کا اسپیشلی نام کیوں لیتے ہیں؟ تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی دعائیں بخشش و مغفرت کرتے تھے تو اپنے لیے بھی کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے بھی، اور ہر اس شخص کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے تھے جو ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے گا. میں حضرت ابو ہریرہ کی بخشش کی دعا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا کا حقدار میں بھی بن جاؤں. ہو سکتا ہے صحابی رسول کی دعا کی برکت سے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنے لیے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں وہاں اپنے ماں باپ کے لیے، جملہ اہل ایمان کے لیے اور حضرت ابو ہریرہ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. یہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ پہلے مسلمہ نہیں تھی، کافرہ تھی، بہن بھائی کوئی نہ تھا، والد بھی دنیا سے پردہ کر گئے، ایک سہارا تھا ماں کا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے وہ مسلمہ نہ تھی، کافرہ تھی، اور بیٹا نبی کا غلام تھا. حضور کی باتیں سن کے اس کے دل کو چین نصیب ہوتا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن حضور کی مجلس نور اٹینڈ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. گھر پہنچے تو ماں نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ بتایا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں، حضور کے فرامین سیکھ کے آ رہا ہوں. ماں نے کوئی ایسی بات کہی جو گستاخانہ تھی، اچھی نہ لگی حضرت ابو ہریرہ کو. واپس پلٹے، گھر چھوڑ دیا، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ڈیرہ جما لیا. پریشان رہنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ آج کل پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور میرا کوئی رشتہ اور سہارا نہیں ہے، ایک میری ماں ہے اور ایک آپ ہیں. پیارے آقا کرم فرمائیں، دعا فرمائیں اللہ سے اللہ میری ماں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضور نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ماں کے اسلام کی رب کی بارگاہ میں دعا کی. حضور نے ہاتھ دعا کے لیے جو اٹھائے تھے ابھی پھیرے ہی تھے کہ حضرت ابو ہریرہ اس مجلس کو چھوڑ کر فوراً بھاگنے لگے. حضور کی مجلس کو چھوڑ کے حضور نے پوچھا ابو ہریرہ خیریت تو ہے، بھاگ کے کیوں جا رہے ہو؟ عرض کی حضور دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچتی ہے یا میں دوڑ کے پہلے اپنے گھر میں پہنچتا ہوں. حدیث کے لفظ بتاتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر پہنچے تو دروازے پہ دستک دی. اندر سے ماں نے میٹھے لہجے میں کہا آتی ہوں بیٹا. اس لہجے میں خوشبوئے لہجائے دعائے محمدی نظر آ رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا میری ماں غسل کر کے بہترین لباس میں ملبوس ہے اور میرے سامنے آ کے عرض کرتی ہے میری ماں بیٹا جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا کے اسلام میں داخل کر دو. پتہ چلا نبی کی دعا اتنی جلدی اثر پذیر ہوتی ہے کہ کائنات کے کسی اور انسان کی دوڑ دعا وہاں نہیں پہنچ سکتی. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. علماء فرماتے ہیں ماں اگر کافرہ بھی ہو، والدین اگر کافر بھی ہوں، اولاد کو چاہیے پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں اے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. مومن ہوں تو پھر تو باطریق اولا ان کی بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے بہتری کی دعا کرنا، صحت و عافیت کی دعا کرنا یہ تو از حد ضروری ہے. لیکن اگر والدین کافر بھی ہیں پھر بھی علماء فرماتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اولاد کی طرف سے یہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک ہوگا. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے ماں سے معاہدہ کیا اے میری ماں تو تیرے جو حقوق مجھ پہ لازم ہے مجھے معاف کر دے. اللہ کے جو مجھ پہ حقوق ہیں میں ان کی طرف کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حقوق معاف کرواتا ہوں. کہتے ماں سے یہ معاہدہ کر کے جنگلوں میں گیا، بیابانوں میں گیا، رب رب کرنے کی کوشش کی، اللہ کا سراغ نہ ملا. ایک دن ایسا آیا میں واپس گھر پلٹا، میں نے صبح تہجد کے وقت گھر کے پاس پہنچا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت سے محروم رہا ہوں، حقوق والدین سے عاجز رہا ہوں،
ابھی میری ماں ماوے استراحت ہوگی، اس کو ابھی جگاؤں نہ، بیدار نہ کروں۔ اس انتظار میں کچھ لمحات ٹھہرا تھا کہ گلی سے نالی سے پانی نکلا تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں وضو بنا کے اب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہے۔ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا اور ماں نے ماتھا چوم کے فرمایا اے اللہ، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک میرے بایزید کو تو اپنا وصال، اپنا قرب عطا کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بایزید کہتے ہیں چند لمحوں میں رب نے مجھے وہ مقام منصب دیا جو 12 سال کی عبادت و ریاضت مجھے نہ دے سکی۔ پتہ چلا ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کریں، اللہ اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ والدین کو چاہیے اولاد کے خلاف کبھی اپنی زبان استعمال نہ کریں، اولاد کے حق میں دعا کیا کریں، اللہ اس کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پہ اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب